اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے آپ سب حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ رب تعالی تمام امت مسلموں کو اپنا پاکیزہ گھر اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے روضے پاک کی باادب حاضری نصیب فرمائے۔ معزز خواتین و حضرات، آج جس موضوع پر میں بات کروں گا، ہو سکتا ہے تھوڑی سی ویڈیو لمبی ہو جائے، میں کوشش کروں گا اس کو مختصر کروں گا۔ اس کے اندر بہت ساری چیزیں عاملین کے لیے سیکھنے کے ہیں، اور بہت ساری بچوں کو بہت سارا فائدہ اس کے اندر ملے گا۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے جادو کا علاج کسی کے پاس نہیں ہے، یا پھر اس کا جو علاج ہے عزت کے معاملے میں عزت کا عوض دے کر اس کا علاج کیا جاتا ہے، تو یہ بالکل بکواس ہے۔ معزز خواتین و حضرات، جادو کے اندر جس کو ہم کالا جادو کہتے ہیں، بلیک میجک بھی کہتے ہیں، اس کو عجیب قسم کے نام اس کو کہا جاتا ہے۔ اس سے کیا نقصان ہوتے ہیں؟ ایک جادو کیا جاتا ہے، کیل کا استعمال کیا جاتا ہے، اسٹیل کا کیل استعمال اس کے اندر ہوتا ہے، اور لوہے کا کیل اس کے اندر استعمال نہیں ہوتا، کیونکہ لوہے کا جو کیل ہوتا ہے وہ گل جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے، بیکار ہو جاتا ہے، اس کا رزلٹ ختم ہو جاتا ہے۔ جو اسٹیل کا کیل ہوتا ہے وہ بہت عرصہ نکل جاتا ہے، بہت سارا عرصہ وہ خراب نہیں ہوتا، اس کو زنگ نہیں چڑھتا، اس وجہ سے اسٹیل کا کیل اس کے اندر استعمال ہوتا ہے۔ اور یہ لوگ کیوں استعمال کرواتے ہیں؟ اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو کسی سے دشمنی ہوتی ہے یا ناپرستی ہوتی ہے، تو ان کو یہی چاہیے ہوتا ہے کہ اس بندے کو ہم نے تباہ کرنا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کا کوئی دشمن، اللہ نہ کرے، اور اللہ یہ بھی نہ کرے کہ آپ کا کوئی دشمن ہو، تو جب وہ آپ سے انتقام لینا چاہتا ہے تو اس کے ذہن کے اندر یہی خیال آتے ہیں کہ ایسا خطرناک اس کے اوپر جادو کروایا جائے تاکہ اس کے اندر اس کے گھر والے، اس کے بیوی بچے، وہ بندہ تباہ ہو جائے۔ اور یہ جادو کیوں کیا جاتا ہے؟ اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ سب سے خطرناک جادو یہی ہے۔ اس کے اندر بہت سارے معاملات الجھا دیتے ہیں، بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں، آپ کی کسی سے ضد ہوتی ہے، انا ہوتی ہے، یا رشتوں کے معاملات ہوتے ہیں، تو اس سے بڑا جادو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید پوری دنیا کے اندر نہیں ہوتا۔ اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ جس نے آپ کے اوپر جادو کروانا ہے اس کو آپ کے جوتے چاہیے ہوتے ہیں، یا آپ کے کپڑے چاہیے ہوتے ہیں، یا پھر اس کے اندر کھوپڑی کا استعمال کیا جاتا ہے، یا پھر کسی مردے کی وہ پوری باڈی چاہیے ہوتی ہے۔ تو اس کے اندر کیا کیا جاتا ہے؟ عامل کے پاس جاتے ہیں کہ ہم نے فلاں بندے کو بس تباہ کرنا ہے، وہ چارپائی کے اوپر پڑا جائے، ہمارے سرائکی کے اندر کہتے ہیں بس اس کھاٹے دے اتے پیا رہے تباہ تھی ونجے۔ تو اس کے لیے عامل کی جو پہلی ڈیمانڈ ہوتی ہے وہ کہتا ہے پلیتی والا عمل کرنا پڑے گا۔ اس کے ساتھ وہ 14-15 سال کی بچی کو بٹھاتے ہیں جس کے ساتھ یہ پلیتی والا عمل کر کے پھر وہ اگلا پروسیسر کرتے ہیں۔ اس کے عوض میں جو جادو کروانے والا ہوتا ہے اس کا پیسہ بھی تباہ ہوتا ہے، اس کی عزت بھی تباہ ہوتی ہے، بہت سارے معاملات تباہ ہوتے ہیں۔ اس پر میں نے کافی سارا تفصیلی ایک انٹرویو بھی دیا تھا لاہور کے اندر، تو میں اس پہ ساری چیزیں وضاحت کے اندر میں نے اس کے اندر بتائی تھی۔ تو خیر ہم اپنی بات کی طرف واپس آتے ہیں۔ تو معزز خواتین و حضرات، جب وہ برائی کا عمل عامل اس سے کر لیتا ہے، اس بچی سے، اس کی عزت بھی ختم ہو جاتی ہے، اور پھر اس کے ساتھ اس کو بار بار بلیک میل بھی کیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ جو چپل ہوتے ہیں اس کے اوپر کیل ٹھوکا جاتا ہے، اس کے بعد ایک منتر ان کے ہوتے ہیں جس کو جنتر بھی کہتے ہیں، منتر بھی تنتر، عجیب قسم کے نام اس کے اندر کہے جاتے ہیں۔ اس کے اندر جب وہ پڑھائی اپنی کرتے ہیں، شیطان کو پکارتے ہیں، جس طرح سے وہ کیل اس کے اندر ٹھوکے جاتے ہیں، اگر وہ چپل کے اندر کیل ٹھوک رہا ہے عامل، تو اس کے پاؤں کے اندر کیل ٹھوکنے کی اس کو آوازیں محسوس ہوں گی، اور اس کو محسوس ہوگا۔ مثال کے طور پر آپ تصور کر سکتے ہیں، اللہ نہ کرے کوئی بندہ آپ کے پاؤں کے اندر جب کیل ٹھوک رہا ہوتا ہے، جب آپ، یا اس کو آپ اس طرح سے بھی ٹرائی کر سکتے ہیں کہ کوئی کیل اٹھا کے آپ تھوڑا سا اس کو اپنے پاؤں کی طرف اشارہ کریں گے تو آپ کی جان نکلنے کو آ جائے گی۔ تو اسی طرح جب وہ مکمل کیل اندر ٹھوک دیتا ہے تو کتنی اس کو تکلیف ہوگی، آپ خود اس کا اندازہ بخوبی لگا سکتے ہیں۔ تو جب وہ کیل اس کے اندر ٹھوکا جاتا ہے، اس پہ پڑھائی کی جاتی ہے، وہ جو عمل اس کے اوپر کیا جاتا ہے جس کو بلیک میجک کہتے ہیں، تو اس کی وجہ سے اس کے پاؤں کے اندر کیل 24 گھنٹے ٹھوکتے رہتے ہیں، اس کو وہ محسوس ہوتا ہے، اس کی تکلیف ہوتی ہے۔ اسی طرح جس کے سر کے اوپر کیل ٹھوکے جاتے ہیں تو اس کی وہ کھوپڑی جو ہوتی ہے، کسی بھی جانور کی، یہ مردار کی لیتے ہیں، یا پھر عامل کی یہ بھی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ جو نوجوان بچہ ہو اس کی ہمیں لاش چاہیے، تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں، لوگوں کو اغوا کرتے ہیں، اغوا کر کے اس کے سپرد کیا جاتا ہے، اس کو مارا جاتا ہے، یا پھر یہ تازہ مردے کو بھی اس کے اندر استعمال کیا جاتا ہے۔ اکثر آپ نے خبروں میں دیکھا ہوگا کہ جو گھر سے اور اس قبرستان سے جو مردے غائب ہوتے ہیں، بہت سارے معاملات اس کے پیچھے ہوتے ہیں، تو اس کے سر کے اندر کیل ٹھوکے جاتے ہیں۔ اگر وہ مردہ اور وہ بچہ یا بچی اس کو اویلیبل نہیں ہوتی تو یہ عمل کسی مردار جانور کے اوپر کرتے ہیں، جیسے اس کے اندر سور ہو گیا، اور بہت سارے ایسے چیزیں ہیں، الو ہو گیا، اس کے اوپر بھی عمل کیا جاتا ہے، بہت سارے اور بھی ناپاک جانور ہیں جس کے اوپر یہ عمل کیا جاتا ہے۔ تو سر کے اوپر جب وہ کیل ٹھوکے جاتے ہیں
تو وہ مریض کے اندر کیل ہیٹ ہو کے رہتے ہیں، اس کو تکلیف اس کی روزانہ 24 آور اس کو محسوس ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ دل کے اوپر جو دل ہوتا ہے اس کے اوپر دل لیا جاتا ہے جانور کا، کسی بکرے کا لیتے ہیں، کسی چیز کا بھی لے سکتے ہیں، یا وہ جس انسان کو قتل کیا جاتا ہے یا مردہ ہوتا ہے تو اس کا یہ دل نکالتے ہیں، اس کے اوپر وہ کیل ٹھوکے جاتے ہیں۔ تو جب اس کے اوپر کیل ٹھوکے جاتے ہیں تو اس کو وہ کیل ٹھوکنا، اس کو اس کی تکلیف محسوس ہوتی رہتی ہے۔ اس سے جو معاملات ہوتے ہیں وہ مریض آپ جتنی مرضی اس کی MRI کرا لیں گے، جتنے مرضی اچھے ہاسپٹل سے آپ اس کا علاج کرائیں گے، اس کا جو رزلٹ ہے وہ کسی رپورٹ کسی لیبارٹری کے اندر وہ شامل نہیں ہوگا۔ ان کو ڈاکٹروں کو پتہ بھی نہیں لگتا یہ کیا ہوتا ہے، لیکن وہ مریض اندر سے اندر ختم ہو جاتا ہے۔ اور یہی جادو اس کے لیے بھی کیا جاتا ہے جو بچوں کے رشتوں کے معاملات ہوتے ہیں، جب آپ کسی کو رشتہ نہیں دیتے یا کسی کو کوئی رشتہ پسند آ جاتا ہے وہ لوگ نہیں دیتے تو اس کے اوپر بھی یہ جادو کیا جاتا ہے۔ تو معزز خواتین و حضرات، یہ جادو اتنا خطرناک ہے کہ جتنا آپ اس کے اوپر تصور کر کے تکلیف محسوس کریں گے اتنی ہی اس کے اندر کم ہوتی ہے۔ اور جب اس کے علاج کی باری آتی ہے تو ہماری بچیاں، ہماری بہنیں، ہمارے دوست احباب جب عاملوں کے پاس جاتے ہیں تو ان کی بھی یہی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ یہ بلیک میجک کیا گیا ہے، یہ پلیتی سے کیا گیا ہے، اس کا توڑ بھی پلیتی سے ہوگا۔ آپ یقین کریں میں حیران ہو جاتا ہوں، پچھلے دنوں میں میری ایک بچی کے پاس مجھ سے رابطہ ہوا، کراچی کی یا غالباً پتہ نہیں کہاں کی وہ بچی تھی، مجھے یاد نہیں آ رہا، خیر اس کے شہر کا نام، اللہ اس کی حفاظت کرے۔ تو وہ رو پڑی، وہ کہتے ہیں قاری صاحب میں اجڑ چکی ہوں، بہت سارے معاملات میرے اس کے اندر خراب ہو گئے ہیں، تو میری عزت بھی چلی گئی، پیسہ بھی چلا گیا، وہ مجھے بلیک میل بھی کرتا ہے۔ بلکہ جب اس نے مجھے کہا کہ جادو کا توڑ جو ہے اس سے ہو جاتا ہے، مطلب پلیتی کے عمل کا جو جادو ہوتا ہے اس کا توڑ بھی پلیتی سے ہوتا ہے، تو میں نے اس کو کہا بالکل بکواس ہے۔ خیر جب اس نے مجھے وائس کیا تو میں نے کافی ساری چیزیں اس بہن کو بتائی، تو جب مجھے اس نے بتایا اس نے کہا قاری صاحب میں اس میں اجڑ چکی ہوں، اور وہ بہت بڑا دین کا اس نے سبق بھی پڑھا ہوا تھا، بہت سارا علم اس نے حاصل کیا ہوا تھا، دنیاوی بھی اور دینی بھی۔ تو معزز خواتین و حضرات، آپ سے ہاتھ جوڑ کے میری ریکویسٹ گزارش ہے، اگر آپ کے ساتھ ایسا مسئلہ ہے تو آپ اس کا علاج خود کر سکتے ہیں، لیکن اس کے اندر طاقت، جرت، مکمل قوت ہونی چاہیے، یا پھر آپ ایسا کوئی اللہ کا ولی ڈھونڈیں جو صحیح طرح کا کام کرنے والا ہو، نوری کام کرنے والا ہو، تو وہ آپ کے یہ کام کر دے گا۔ اور اس کے اندر ہاں ایک اور بھی ہوتا ہے کہ اس کو ویرانی کے اندر بھی اس کے کیل ٹھوکے جاتے ہیں، اور آپ کے گھر کے اندر آوازیں محسوس ہوتی ہیں، خون کے چھٹے آتے ہیں، اور بچوں کے آپس میں لڑائی جھگڑے ہوتی ہیں، گھر کے اندر ان کو سکون محسوس نہیں ہوتا، جس کو ہم کہتے ہیں کہ پورے گھر کے اوپر اور پورے خاندان کے اوپر بھی وہ جادو کیا جاتا ہے، پورا جو گھرانہ ہوتا ہے پوری فیملی کے اوپر بھی یہ جادو کیا جاتا ہے۔ اس کے اندر یہ چپلیں، بال کا الگ ایک جادو ہوتا ہے، اس پر میں بات کروں گا انشاءاللہ تعالی دوسری ویڈیو میں۔ تو معزز خواتین و حضرات، کسی کے ساتھ ایسا مسئلہ ہے، آپ اگر اپنے اندر ہمت رکھتے ہیں، طاقت رکھتے ہیں، اگر آپ نے حصار کا عمل کیا ہوا ہے تو آپ میرا یہ عمل کریں، انشاءاللہ تعالی 7 دن کے اندر سارے معاملات آپ کے کلیئر ہو جائیں گے۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں جو چیزیں ہوتی ہیں اکثر ان کا علاج اسی سے ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے اندر کیل ٹھوکے گئے ہیں تو اس کا علاج بھی کیل ٹھوکنے سے ہی ہوگا۔ تو اس کا علاج آپ نے کس طرح سے کرنا ہے؟ آپ نے کسی بندے کے اندر کیل نہیں ٹھوکنے، کسی کے جوتے کے اندر نہیں ٹھوکنے، کسی کے اندر بھی نہیں ٹھوکنے۔ جب کیل ٹھوکے جاتے ہیں تو وہ جنات مسلط کیے جاتے ہیں، وہ آپ کے گھر میں رہتے ہیں، آپ کے ساتھ رہتے ہیں، آپ کو تکلیف دیتے ہیں۔ اب آپ نے کرنا کیا ہوتا ہے؟ اپنے گھر سے جنات کو بھگانا ہوتا ہے، اپنی باڈی سے نہیں نکالنا ہوتا۔ جب آپ گھر سے بھگاتے ہیں، کیونکہ آپ لوگ گھر میں رہتے ہیں، جب آپ جس گھر میں رہتے ہیں، جس روم میں رہتے ہیں، آپ اس کے اندر یہ کیلوں والا عمل کریں گے، عمل میں آپ کو بتاؤں گا، انشاءاللہ تعالی 110% رزلٹ ملے گا۔ اگر رزلٹ نہیں ملے گا قیامت والے دن فقیر کا آپ گریبان اللہ کی بارگاہ میں پکڑ لیں گے، لیکن شرط یہی ہے وہی لوگ اس عمل کو کریں جو گناہوں سے بچتے ہوں اور جو حلال کھاتے ہوں اور جو نماز کی پابندی کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ جو ڈرتے کم ہوں۔ اگر جو لوگ ڈرتے ہیں میری بہنیں بچی ہیں تو خدا کے لیے آپ اس عمل کو نہیں کریں گے، ورنہ اپنی زندگی آپ گنوا بیٹھیں گے۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے 3 دفعہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور 3 دفعہ خط مبارک جنات کے نام پر، یہاں میں سکرین پر لگا دوں گا، میں نے پہلے بھی شاید اس پر پڑھ کے بھی سنایا تھا، تو آپ نے اس کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ایک دفعہ پڑھنے کے بعد آپ دوبارہ اس کو پڑھیں گے، ہر دفعہ بسم اللہ پڑھیں گے، ایک کیل کے اوپر آپ 3 دفعہ خط مبارک پڑھیں گے، 3 دفعہ تیسرا کلمہ، 3 دفعہ آیت الکرسی مکمل پڑھیں گے۔ پڑھنے کے بعد آپ پھر 3 دفعہ درود ابراہیمی پڑھ کے ایک کیل کے اوپر پھونک مار کے آپ اس کو ایک سائڈ پر رکھ لیں گے، پھر آپ دوسرا کیل اٹھائیں گے۔ اس کے لیے 4 کیل آپ کو آپ کے پاس ہونے چاہیے، کم از کم 2.5 سے 3 انچ والے کیل ہونے چاہیے۔ آپ نے ایک کیل کے اوپر دم کر دیا، پھر آپ دوسرا اٹھائیں گے، اس کے اوپر 3 دفعہ درود ابراہیمی پڑھیں گے، 3 دفعہ تیسرا کلمہ، 3 دفعہ آیت الکرسی، آپ اول آخر پڑھ لیں گے۔ مثال کے طور پر پہلے آپ نے تیسرا کلمہ
कलमा पढ़ा है, फिर आप 3 दफ़ा आयतुल कुर्सी आप पढ़ लेंगे, उसके बाद 3 दफ़ा वो ख़त मुबारक जिन्नात के नाम जो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की पाक ज़ात ने हुक्म दिया था, जिन्नात को लिख कर दिया था एक सहाबी को, आप वो पढ़ेंगे। फिर 3 दफ़ा दुरूद इब्राहिमी पढ़ने के बाद 2 कील आपके मुकम्मल हो जाएंगे, आप तीसरा कील उठाएंगे। उसके बाद चौथे कील पर भी आप यही अमल करेंगे, हर कील के ऊपर 3 दफ़ा दुरूद इब्राहिमी, 3 दफ़ा तीसरा कलमा, 3 दफ़ा आयतुल कुर्सी और 3 दफ़ा ख़त मुबारक पढ़ेंगे, फिर 3 दफ़ा आखिर में आप दुरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे। इस अमल को करने से पहले आप सदका ज़रूर देंगे और कड़े के अंदर बैठ के ये अमल करेंगे, खुशबू का इस्तेमाल करेंगे। और आमिलीन भी वो लोग इसको करें जो किसी चीज़ की ज़कात निकाल चुके हों, वरना ऐसा ना हो कि ऐसी रिज्जत ऐसी बंदिश लगेगी पूरी दुनिया आप धक्के खाएंगे, ठोकरें खाएंगे। कोई लोग अगर मुझसे ये अमल करवाएंगे तो मैं उसकी ज़ाहिर बात है मैं अपनी फ़ीस चार्ज करता हूँ, उसके बाद ज़ाहिर है मैं इसके ऊपर टाइम देता हूँ सारे मामलात। अगर आप खुद कर सकते हैं तो मेरी तरफ से कोई इसके अंदर वो नहीं है, इजाज़त है, लेकिन इजाज़त उसी को है जो इसको सही तरह से कर सकता है, वरना आप इसके अंदर रिज्जत का शिकार हो सकते हैं, बहुत सारे मामलात आपके उलझ जाएंगे। फिर आप कहेंगे कारी साहब आपने अमल दिया था, मैंने अमल ज़रूर बताया क्योंकि मेरे अंदर जो इल्म है वो आप तक पहुँचाना, आपको बताना मेरा एक फ़र्ज़ है, लेकिन आपने उसके ऊपर तुक्के मारना, जुगाड़ लगाना, तो आप उसके अंदर नुकसान उठाएंगे। तो मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, 4 किलो के ऊपर आपने दम कर लिया। दम करने के बाद आप पहले भी कोई भी मीठी चीज़ सदका देकर बैठेंगे, जब आप ये अमल कर लेंगे तकरीबन आधे से पौने घंटे का यह आपका अमल होगा। और अच्छी तरह से आप ख़त मुबारक को पढ़ेंगे तजवीद के साथ, जैसे मेरे दूसरे वीडियो में तिलावत वगैरह या जो से मामलात पढ़ें, कम अज़ कम आप इस तरह कुरान पाक को पढ़ने की कोशिश करेंगे। पढ़ने के बाद और दूसरे नंबर पर आप किसी से ये अमल नहीं करवाएंगे। अगर आप खुद कर सकते हैं उसकी इजाज़त है, कोई आमिल कर सकता है अपनी ज़ात के लिए तो उसको इजाज़त है, वो पॉपुलेशन के लिए दूसरे लोगों के लिए मेरी तरफ से कोई उसकी इजाज़त नहीं है, क्योंकि जिसकी अमल होती है उसके लवाज़मात होते हैं। ये मेरा अमल है मेरे ख़ानदान का, तो इसका तरीक़ाकार मैं आपको बता रहा हूँ। और इसके साथ बहुत सारी चीज़ें मैं आगे भी इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा कि आप जिन्नात को इससे जला कैसे सकते हैं, जिस्म से जिन्नात को निकाल कैसे सकते हैं, बहुत सारे वज़ाइफ इसी से बताऊंगा। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये मुझे मौका दिया है, मैंने मस्जिद नबी शरीफ में नाना हुज़ूर के कदमों के सामने बैठ के इसकी ज़कात अदा की है 7 दिन के अंदर एहराम के अंदर। तो मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, ये भी मेरा एज़ाज़ है। और इसके साथ ये जब कील मुकम्मल हो जाएंगे, मुकम्मल करने के बाद आपने फिर उसके ऊपर मीठी चीज़ का कोई भी सदका देना है, गरीबों के अंदर, कोई भी बच्चों के अंदर या मदरसों के अंदर या किसी भी नशाई मलंग जो होते हैं फ़कीर लोग, आप उनके अंदर कोई भी मीठी चीज़ बांटेंगे। बांटने के बाद आपके घर के हमेशा 4 कोने होते हैं, 5 कोने नहीं होते, सबके घर के 4 कोने होते हैं। आपने तीनों कोनों के अंदर इस कील को लगाना है और मगरिब की नमाज के बाद आपने इस कीलों को लगाना है। 3 कील लगाने हैं, कानों से सुने, दिल के अंदर आप इसको जगह देंगे, वरना बहुत सारा नुकसान आप उठा सकते हैं। मैं बार बार इसीलिए कह रहा हूँ कि फिर आपने कि कारी साहब, शाह साहब आपने ये कहा था, आपने ये कहा था, तो मैं इसीलिए वजाहत से चीख के इसलिए बता रहा हूँ कि खुदारा अपनी ज़िंदगी को इसके अंदर ख़राब नहीं करेंगे। चौथा जो आपका मेन रास्ता होता है, मतलब आपका घर का जो बड़ा गेट है उस तरफ, अगर आपका एक रूम है, आपकी फैमिली ज्वाइंट है, आपके घर के ऊपर ये जादू है, बीवी के ऊपर बच्चों के ये मामलात हैं, तो अपने रूम के अंदर आप लगाएंगे, तीनों कोनों पर लगा देंगे। जो आपका दरवाजे वाला रास्ता होगा आप उसको छोड़ देंगे और रात को ये सलाम देकर आप सो जाएंगे। फरहान अहमद शाह आपको सलाम कहते हैं, अल्लाह के हुक्म से, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पाक नाम की बरकत से आप इस घर से चले जाएं और दफ़ा हो जाएं। अगर आप नहीं जाएंगे तो कल हम आपको यहाँ पर कैद कर लेंगे। चौथा कील आपने संभाल के रखना है। दूसरे दिन आपने मगरिब के बाद कोई भी चीज़ आपने मीठी तकसीम करनी है, तकसीम करने के बाद चौथा कील आप लगा देंगे। कसम बाखुदा जितने भी ख़तरनाक किस्म के जिन्नात होंगे, जादू होगा, उसके अंदर या तो वो खुद पहले भाग जाएगा। जब आप 3 कील लगाएंगे, 1 दिन का टाइम देंगे, उसमें ये फ़ायदा होता है आपके पास एक जवाज़ होता है, वो किसी बात का आपके सामने चैलेंज नहीं कर सकते। आप ये कह सकते हैं कल को जिन्नात की जब भी आपसे कोई टक्कर आती है, आप कहेंगे जी मैंने आपको वार्निंग दी थी, एक रात का पूरा टाइम दिया था। और ये तकरीबन मैं हमेशा 110% क्यों कहता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसके ऊपर रिज़ल्ट हासिल किए, मैंने इसके ऊपर मेहनतें की हुई हैं, मैंने अपने आबा व अजदाद से ये चीज़ें सीखी हुई हैं प्रैक्टिकल के तौर पर, मैं तुके नहीं मारता। तो मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, जो 3 कील आप लगाएंगे रात को वैसे ही उनकी जान निकल जाएगी। और जो चौथा कील आप दूसरे दिन लगाएंगे, पहले से तो वो निकल गए, अगर वो ज़िद्दी शरीर किस्म के जिन्नात होंगे तो इंशाल्लाह इसके अंदर तड़प कर मरेंगे। आप उनकी रात को सोते हुए आवाज़ें ज़रूर सुनेंगे। इसके बाद जितने भी आपके घर वाले हैं, आप एक दफ़ा उनको ले जाएं किसी दरिया वगैरह पर, उस पर गुस्ल करा देंगे। गुस्ल कराने के बाद आप जो ताकत का तावीज़ होगा वो आप मुझसे रब्ता करेंगे, तो मैं इंशाल्लाह तकड़ाई का, हम अपनी ज़ुबान में तकड़ाई बोलते हैं जिसको हम हिफाजत या हिसार का तावीज़, वो मैं आपको TCS रवाना कर दूँगा। इंशाअल्लाह ताला आपकी फ़ैमिली उसके अंदर महफूज रहेगी।
مجھے امید ہے آپ اس کو صحیح طرح سے عمل کریں گے، صحیح سیکھیں گے، سمجھیں گے، پھر اس کے اوپر عمل کریں گے۔ اگر میری بات اس کے اندر کوئی آپ کو بری لگی ہو تو دل سے معذرت چاہتا ہوں، انسان ہونے کے ناطے، معالج ہونے کے ناطے بہت ساری باتیں آگے پیچھے ہو جاتی ہیں۔ امید آپ مجھے اس کے اندر تعاون کریں گے اور وہی لوگ اس کو آزمائیں جس کے اندر ہمت، طاقت، جرأت ہو، اور اپنی خاص دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ مجھے آپ سے کوئی قسم کی لالچ، کوئی قسم کی ضرورت نہیں ہوتی، صرف آپ کی دعاؤں کی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آپ کا مریض اس سے ٹھیک ہو جاتا ہے تو اگلے جو حصار کے تعویذ ہیں وہ آپ مجھ سے لیں گے، اس کے بھی میں آپ سے چارجز لیتا ہوں۔ میں اس طرح، کیونکہ میرے ساتھ بہت سارے لوگ چلتے ہیں جن کے حق میرے اوپر ہیں، تو میں ٹائم آپ کو جو دیتا ہوں تو میں اس کی فیس چارج کرتا ہوں، وہ میرا رائٹ بنتا ہے۔ میں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں جن گھروں کے اوپر، جن بچیوں کے اوپر اس طرح کے جادو ہیں کیلوں والا، اللہ رب العزت ان بچیوں کو، میری ماؤں کو، میری بہنوں کو، میرے بھائیوں کو، میرے بزرگوں کو، سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے۔ بس زمادہ پارا خاص دعاؤں کا دا اللہ پامان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔